الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر عجلی عملا۔ محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ چھٹی حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، نبی مکرم، شفیع معظم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان ہو رہا ہے۔ ہر ایک صحابی نے دیکھا اپنا اپنا انداز میں۔ پہلے جو روایات گزری ہیں ان میں سے ایک روایت کے راوی حضرت مولا علی پاک ہیں، اس سے پہلے بھی ایک روایت آئی، اس کے روایت کے راوی بھی مولا علی پاک، اس سے پہلے دو روایتیں آئیں وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے جو حدیث نقل کی گئی ان پہلی دو حدیثوں کے اندر روایت کے راوی تھے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج روایت کے راوی ہیں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی بیان ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ بڑی تفصیل سے حلیہ بیان کرتے تھے۔ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حُلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بڑا عجیب ہے، میری یہ خواہش تھی کہ وہ کچھ میرے سامنے بھی بیان کرے تاکہ میں اسے یاد رکھوں، تو انہوں نے جواب دیا کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی شان کے مالک تھے، آپ بڑی شان کے مالک تھے اور بڑے معزز تھے۔ فرمایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور آپ درمیانے قد سے ذرا تھوڑا سا اونچے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو درمیانے قد کے لوگ ہوتے ہیں فرمایا ان سے تھوڑا سا زیادہ تھے، اور لمبے جو ہوتے ہیں ان سے کچھ کم تھے، اور فرمایا کہ آپ کا سر مبارک قدرے بڑا تھا، عام لوگوں کے سر سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تھوڑا سا بڑا تھا، عظیم الحمامہ۔ آگے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ اور سر مبارک کی مانگ جو تھی، بال جو تھے وہ ذرا تھوڑا سا بل کھائے ہوئے تھے، خمدار تھے، ہلکا سا خمدار تھے۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی جو مانگ تھی وہ سیدھے والی سامنے خود بخود نکل آتی تھی۔ بالوں میں اللہ نے حسن ایسا رکھا تھا کہ مانگ خود نکل آتی تھی، اور فرمایا کہ آپ اسے ایسے ہی رہنے دیتے تھے لیکن خود اہتمام کے ساتھ نہیں نکالتے تھے، اس لیے کہ خود ہی ایسا بن جاتے تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک۔ فرمایا کہ آپ کے بالوں کو بڑا کرتے تو وہ کانوں کی لو سے نیچے آ جایا کرتے تھے، پہلے کانوں تک کٹواتے پھر بڑھتے بڑھتے کندھوں تک آ جاتے، اور فرمایا کہ آپ کی رنگت بڑی چمکدار تھی، آپ کی پیشانی مبارک بڑی کشادہ تھی۔ بڑی پیشانی کا ہونا یہ بھی حسن ہے مرد۔ فرمایا کہ آپ کی پیشانی مبارک بڑی کشادہ تھی، اور آپ کے آبرو مبارک جو تھے وہ خم والے تھے، یہ بال سیدھے نہیں تھے بالکل، اور بالکل ٹیڑھے بھی نہیں تھے، ہلکا ہلکا خم تھا، ہلکا ہلکا خمدار تھے۔ اور فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو آبرو مبارک تھے یہ موٹے موٹے نہیں تھے، باریک ایک لکیر تھی، بڑی حسن والی ایک لکیر تھی۔ فرمایا کہ لیکن ان میں ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ کیا؟ فرمایا کہ آپ کے آبرو مبارک جو تھے وہ تھوڑا سا گھنے تھے لیکن درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، ایک
ایسی ناڑ تھی، ایسی رگ تھی جو سامنے آتی، جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر غصہ آتا تو وہ سامنے پھولتی اور اس پر ایسی لالڑی سی سامنے آتی اور ایسی اس میں چمک نکلتی تھی، صحابہ سمجھ جاتے تھے آج ہمارے حبیب تھوڑا سا ناراض، درمیان میں ایسے تھوڑا سا وقفہ تھا، یہ ادھر یہ ادھر۔ عاشقوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے حبیب کیسے تھے، خالی عاشق بنا پھرا ہو بندہ تو پتہ بھی نہ ہو وہ کیا۔ عاشق تو وہ ہے جو اپنے محبوب کا ایک ایک رنگ ڈھنگ چال ڈھال جانتا ہو۔ اور فرمایا کہ آپ کے دونوں آبروں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت میں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ کی ناک تھوڑی سی بلند تھی لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، اور آپ کی ناک مبارک میں چمک تھی، جب کوئی دیکھتا تو روشنی ایسی ہوتی وہ چمکتی ہوئی سامنے نظر آتی۔ اور فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شخص آپ کو غور سے نہ دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ ناک مبارک بلند، لیکن جو دیکھتا تو اس کو صحیح دیکھتا تو نظر آتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک میں کتنی اللہ نے چمک رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امام حسن فرماتے ہیں میرے ماموں نے حضرت ہند نے فرمایا کہ آپ کے رخسار مبارک بڑے نرم تھے لیکن ہموار تھے، نیچے اونچے نہیں تھے، پر گوشت تھے، برابر تھے۔ زیادہ گوشت ہو تو وہ بھی لٹک جاتا ہے اور اگر کم ہو تو ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ فرمایا پورا گوشت تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی پوری کے پوری جلد برابر ہوتی تھی اور بڑی نرم و نازک نظر آتی تھی۔ اور فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس، تو یہ بیان کر کے پھر فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک کشادہ تھا، آپ کے دانتوں کے درمیان میں ہلکا سا خلا تھا، یہ اوپر والے دانت اور باقی ان سامنے والے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں ہلکا سا خلا تھا۔ ہلکا سا خلا ہونا یہ حسن ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک میں ہلکا سا خلا تھا، اور آپ کے سینے مبارک اور سے لے کر پوری گردن سے لے کر ناف تک ایک لکیر تھی بالوں کی جو باریک لکیر تھی۔ فرمایا کہ آپ کی گردن یوں تھی جیسے وہ کسی مورد کی گردن ہو، اور چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ ہر کسی نے اپنا اپنا انداز دیکھا اور اپنے اپنے انداز میں الفاظ کہے۔ اور فرمایا کہ آپ کے اعضاء گوشت سے بھرے ہوئے تھے لیکن کھینچے ہوئے تھے، یعنی اضافی گوشت نہیں تھا، برابر گوشت تھا، اور آپ کا پیٹ اور سینہ یہ مبارک یہ دونوں برابر تھے، پیٹ اور سینہ یہ دونوں برابر تھے، اس کے درمیان میں نہیں تھا، اس لیے کہ سینے مبارک پر اور پورے کے پورے جسم پر گوشت برابر تھا، گوشت زیادہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے برابر تھے بالکل، اور سینہ مبارک کشادہ اور چوڑا تھا۔ اور فرمایا کہ آپ کے کندھوں اور سینے مبارک کے درمیان میں بڑا فاصلہ تھا، آپ کے جوڑ بڑے مضبوط تھے۔ فرمایا کہ جو آپ کا جسم کا حصہ کھلا رہ جاتا تھا وہ تو بڑا روشن نظر آتا تھا۔ فرمایا کہ سینے سے لے کر ناف تک یہ مبارک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اس لکیر کے علاوہ سینے اور پیٹ پر بال نہیں تھے۔ یہ کہاں دیکھے صحابہ نے؟ جب حرمین شریفین میں گئے، نا تو احرام باندھا نظر آ گیا، کیسے ہی صحابہ تھے، جب دیکھا نا حرمین شریفین میں تو وہاں پر یہ سارا جسم نظر آ گیا۔ فرمایا کہ بعض اوقات کیونکہ مرد کے لیے اجازت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی، جب میں نے دیکھا
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر چٹائی کے چھپ جانے کے اثرات تھے۔ صحابی فرماتے ہیں مجھ سے طاقت نہیں تھی میں کچھ آپ کے لیے پیش کروں، میں بھی غریب آدمی تھا۔ تو کیا ہی کمال ہوگا وہ صحابہ کا جو ایک ایک لمحہ حضور کا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ البتہ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے پر کچھ بال موجود تھے۔ دونوں کلائیوں، ان کے اوپر، کندھوں پر، اور جو سینے کا اوپر والا حصہ ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا بال تھے۔ یہاں پر تھوڑا ہلکے سے بالوں کا ہونا، کلائیوں پر بالوں کا ہونا، یہ مرد کا حسن ہے، یہ مرد کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ساری کائنات سے حسن والا پیدا کیا امت ان کا، تو پھر ایک ایک حسن کو پیش کر دیا۔ فرمایا کہ اور آپ کی کلائیاں مبارک لمبی تھی اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ کشادہ ہتھیلی کا ہونا، نرم و نازک ہونا اور پورے کا پورا گوشت ہونا، یہ حسن ہے مرد کا۔ فرمایا کہ آپ کی ہتھیلی اور پاؤں دونوں پر گوشت ہے، اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کی انگلیاں قدرے لمبی تھی۔ چھوٹی چھوٹی انگلیاں، یہ حسن سے کم، قدرے لمبی تھی، یہ نہیں ہے کہ بہت لمبی تھی، فرمایا تھوڑا سا لمبی تھی۔ اور فرمایا کہ آپ کے پاؤں کے تلوے مقدار میں گہرے تھے، آپ کے پاؤں ہموار تھے، ان کے نیچے سے پانی نہیں گزر سکتا تھا۔ مرد کے پاؤں کا نیچے پر گوشت ہونا کے درمیان میں وقفہ نہ ہو، یہ مرد کے لیے حسن ہے، اگر عورت میں ہو تو قباحت ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے نیچے سے پانی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ پاؤں پر زور دے کر اور جھک کر چلتے تھے، اور فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک کشادہ تھے اور یوں نظر آتے گویا کہ میرے محبوب کہیں بلندی سے نیچے اتر رہے۔ فرمایا جب کسی کی طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوتے، کیسے؟ فرمایا اذا التفت جمیعا، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دیکھتے، فرمایا مکمل طور پر توجہ کرتے، مکمل طور پر۔ فرمایا کہ آپ اپنی نظر مبارک نیچی رکھتے تھے، خافض الطرف نظرہ الی الارض، کہ زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ عام طور پر آپ آنکھ کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے، عام طور پر آنکھوں کے کناروں سے دیکھ لیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو آگے چلایا کرتے تھے، اور جو شخص آپ سے ملتا اسے سلام میں پہل کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آ کر ملتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا ہے؟ آ کر صحابہ کرتے یبدأ من لقی بالسلام، جو حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا تھا سلام کرتا تھا، یبدأ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سلام کرتے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے کہ ہر کام میں آگے ہونا، ہر کام میں آگے ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ ایسا دیا۔ اور دوسری ایک حدیث پڑھ لیتے بس۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشادہ منہ والے اور بڑی آنکھوں والے تھے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایڑیاں مبارک تھی، فرمایا کہ وہ پتلی پتلی ایڑیاں تھیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا انداز دیکھا۔ شعبہ نے بیان کیا، میں نے سماک سے دریافت کیا کہ ذلیع الغم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کشادہ منہ والے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اشکال العین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنکھ کا شک، یعنی آنکھ کا لمبا ہونا۔ میں نے دریافت کیا من ہوس العقب، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک پر گوشت کا
کم ہونا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک پر اضافی گوشت نہیں تھا، اتنا تھا جتنا ضرورت تھی۔ پنڈلیوں پر برابر برابر کا گوشت تھا جتنا ہی ضرورت تھی، لیکن یہ کیا ہے، یہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا بیان کرنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب کچھ بیان کرنا، یہ پوری کائنات لکھتی رہے، جمع کرتی رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کوئی دنیا میں لکھ سکتا ہی نہیں۔ بس یہ تو اپنے اپنی ایک محبت تھی، ایک محبت کا انداز تھا، وہ بیان کر رہے تھے، جس نے جو انداز دیکھا اسے نے وہی بیان کر دیا۔ باقی بیان کرنے میں ساری دنیا نے آخر میں یہی کہا، بڑے بڑے لکھنے کے لیے آئے، بڑے بڑے لکھاریوں نے لکھا، آخر میں یہی کہا، بس زندگی رہی تو کچھ اور لکھیں گے، اب میں بڑھاپے کو چلا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ